बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللہ جلال جس نے ہمیں اور آپ کو توحید اور ایمان کا ایک عظیم الشان مرکز بیت اللہ الحرام کی شکل میں اور خانہ کعبہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت کی صدا اللہ رب العالمین نے بلند کرائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے سے بہت سارے مسلمان بھائی اہل ایمان اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ اس پر اللہ رب العالمین کی جتنی بھی شکر گزاری کریں
تسبیح و تحلیل، بندگی، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کریں وہ اللہ رب العالمین کی اس عظیم الشان نعمت اور اس کے تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے تقدس کو سمجھا اور اس کے عزت و احترام کو بحال کیا اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے اس عظیم الشان گھر کو آباد رکھا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حج کے اعلان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ حج کا آپ اعلان کر دیجئے دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ دنیا کے کونے کونے سے پیدل چل کر کے سواریوں پر سوار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے اس گھر کا عبادت کے لیے قصد و ارادہ کریں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے اس گھر تک پہنچنے کی اور سفر کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو ان پر اللہ رب العالمین نے ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک عظیم الشان رکن شہادتین، نماز، روزہ اور زکات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس عظیم الشان گھر کا بیت اللہ الحرام کا حج کرنا اور حج کے لیے وہاں قصد و ارادہ کر کے تقرب الی اللہ کی نیت سے، اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف کی نیت سے اور ارکان حج اور واجبات کی ادائیگی کی نیت سے وہاں تک کا سفر کرنا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم عطا فرمایا۔ یہ مبارک گھر جو اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اور اس گھر کے چاروں طرف طواف کی عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بزرگی، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ دراصل خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر ہو چکا ہے۔ لوگ دنیا کے کونے کونے سے پیدل چل کر کے سواریوں پر سوار ہو کر کے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کے اس گھر کا قصد و ارادہ کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے بار الہ، مکہ کی اس وادی میں اگر میں پہاڑوں پر چڑھ کر کے آواز لگاتا ہوں تو میری آواز بہت دور تک نہیں پہنچنے والی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے اللہ کے بندوں تک میری صدا کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ ابراہیم، آواز لگانا، صدا بلند کرنا اور حج کا اعلان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے
اور اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری. آپ دیکھیں کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو قیامت کی صبح تک کے لیے دنیا کے اہل ایمان کے کانوں تک پہنچا دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، خانہ کعبہ کو جب بنا لیا اور اس کی دیواروں کو اٹھا لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قبولیت کی دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین ہماری محنت کو اور ہماری جد و جہد کو اور تیرے اس توحید کے مرکز کی تعمیر کو اور اس میں ہماری محنت کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہماری طرف سے ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے اور جاننے والا. تو اللہ رب العالمین نے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی نقش عمل تھے، یہاں تک کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جتنے نقش عمل تھے اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کا جتنا بھی نقش عمل تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو حج کا رکن یا حج کا واجب ٹھہرا دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کرنے کے بعد دیکھا کہ مکہ بہت ہی ویران جگہ ہے، بہت ہی سنسان جگہ ہے. دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں کیسے آئیں گے، کیسے آباد ہوں گے، اور یہاں لوگوں کو کھانا کیا میسر ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس توحید کے مرکز کی محبت ڈال دے کہ وہ کھنچے بھی اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف آ جائے اور پہنچ جائے. آج آپ دیکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی توسیع ہر سال کی جا رہی ہے. پوری تاریخ میں پچھلے سال رمضان سے پہلے سب سے بڑی توسیع کا کام کیا گیا. 20 لاکھ سے لوگوں کے ایک ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش رکھی گئی، تمام طرح کا انتظام کیا گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ اثر ہے، دنیا سے لوگ قافلہ در قافلہ جوک در جوک پہنچ رہے ہیں. جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر اور اس کا نتیجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے کونے سے پیدل چل کر کے سواریوں پر سوار ہو کر کے اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کے دل میں اتنی محبت ڈال دے کہ وہ یہاں سدا پہنچتے رہے. دنیا میں کوئی بھی ایسی عبادت گاہ نہیں ہے جو 24 گھنٹہ آباد رہے اور کبھی خالی نہ ہو سوائے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے. یہاں 24 گھنٹے نماز پڑھنے والے، 24 گھنٹہ طواف کرنے والے، 24 گھنٹہ سعی کرنے والے اور 24 گھنٹہ عمرہ اور زیارت کے لیے پہنچنے والے اور حج کے سیزن میں حج کرنے والے اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے پہنچ رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک پہنچتے رہیں گے. اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جو لوگ مکہ گئے ہیں انہیں آج بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ مکہ کی ان پہاڑوں میں اور ان وادیوں میں اور اس بیابان اور ریگستان اور صحرا میں کوئی بھی غلہ اور کوئی بھی دانہ آج بھی اگنے والا نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے چھاؤں کے لیے کوئی پودا لگایا جاتا ہے تو اس پودے سے کئی ہزار گنا قیمت اس کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے پانی اور سچائی کے طور پر خرچ کی جاتی ہے. ہمیں یاد ہے
کہ 1994 اور 95 سے پہلے 30 سال کا عرصہ ہو گیا، اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، نیم کے درخت میدان عرفات میں لگائے گئے تھے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آج بھی وہ 8 اور 10 فٹ کا، کیونکہ زمین ریتیلی ہے، زمین پتھریلی ہے، وہاں پر پودا زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ بہت ہی سچائی کے بعد اور بہت ہی انتظام کے بعد یہ 8 اور 10 فٹ کی شکل میں باقی۔ تو آپ تصور کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتنا بیابان ریگستان اور صحرا رہا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے آواز کو بلند کر دی ہے، دنیا کے لوگ آئیں گے تو ان کو کھانا کہاں سے میسر ہوگا، دانا کہاں سے میسر ہوگا، اور یہاں رہنے اور جینے کے لیے انتظام کیسے ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما دے، اس شہر کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اگر یہاں نہیں پیدا ہوتا ہے تو دنیا سے اللہ رب العالمین اس شہر کے اندر اتنی روزی بھیج دے، اتنا پھل بھیج دے کہ آنے والے لوگ، سفر کرنے والے، حج اور عمرہ کے لیے یہاں کر کے ٹھہرنے والے لوگ بھوکے اور پیاسے نہ رہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کا 1 نمبر کا پھل پوری دنیا سے وہ ایکسپورٹ کر کے سعودی عرب پہنچایا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے آپ وہاں مارکیٹ میں دیکھیں، شاپنگ مال میں دیکھیں، اچھے اور اعلیٰ قسم کے فروٹ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں موجود ہے۔ جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، وہ اللہ کے اس گھر میں چاروں طرف موجود ہے، اس کی مارکیٹ میں موجود ہے، اس سرزمین پر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے والے لوگوں کو، یہاں رہنے والے لوگوں کو اس بیابان میں پھلوں کی روزی عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ذریت کے لیے اس گھر میں نماز کو قائم کرنے اور اللہ کی عبادت پر قائم اور دائم رہنے کی دعا کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہا کہ اے اللہ رب العالمین مجھ کو اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا اور نماز پڑھنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا وہ گھر دنیا کے اہل ایمان کے ذریعے سے اور ان کے سجدوں کے ذریعے سے کس طریقے سے آباد رہتا، کس طریقے سے وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں ایک نماز کو، ایک عبادت کو 1 لاکھ نماز اور 1 لاکھ عبادت کے برابر ٹھہرا دیا۔ مسجد الحرام میں 1 وقت کی نماز، 1 رکعت کی نماز، 1 عبادت 1 لاکھ عبادت کے برابر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے اور آپ کے ملکوں سے جاتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے حج کرنے کے لیے، اس مبارک گھر میں، اس مبارک شہر میں ٹھہرنے کے لیے، وہاں نمازوں کی ادائیگی کے لیے، تو بہت سارے لوگ وہاں بھی جا کر کے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی جا کر کے سنی اور وہاں بھی کرتے ہیں۔ اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہاں کا امام ایسا ہے، وہاں کا امام ایسا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کتنی بڑی ہماری اور آپ کی محرومی ہے، کتنی بڑی ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کے اس گھر میں پہنچ جائیں، بیت اللہ الحرام میں حاضر ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کے جہاں قدم پڑے ہیں، اور ہم وہاں جا کر کے انبیاء کے جشن کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، نمازوں کے قائم کرنے کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے عہد و پیمان کو بھول جائیں، اور وہی
وہی جہالت کی باتیں جو اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اللہ کے گھر میں کرے، بہت بڑی بدنصیبی اور علم نصیبی کا کام۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو شرک سے اور بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ یہ بہت بڑی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ انسان اپنی ذریت کے لیے توحید پر قائم رہنے کی دعا مانگے، اپنے اولاد کے لیے اللہ رب العالمین کی عبودیت پر اور ایک اللہ واحد کی عبادت پر چلنے کی دعا مانگے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی ذریت کو، اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو بچائے، اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین ان کو بت پرستی سے، شرک پرستی سے اور ان تمام راستوں سے جو اللہ رب العالمین کی توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کے ذریعے سے ملاوٹ کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام راستوں سے محفوظ فرما دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا، اور خاص طور پر آپ حج کی عبادت کو دیکھیں، ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رہنے کے لیے، توحید پر چلنے کے لیے حکم عطا فرمایا۔ ایک حاجی جب احرام کا لباس پہنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم حجا وعمرۃ، کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے یا عمرے کے ارادے سے جا رہا ہوں، یا حج اور عمرہ دونوں کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتا۔ یہی اللہ سے جوڑنا اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، یہی دراصل توحید کی بنیاد ہے اور توحید کی روح ہے۔ آدمی جب احرام کی نیت کر کے اور احرام کا لباس پہن کر کے حج اور عمرے کا ارادہ کر کے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لبیک پکارنے کی تعلیم دی، جس کو تلبیہ کہا جاتا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ میں اس کفن کے لباس میں، ان دو سفید چادروں میں اپنے گھر اور بار کو چھوڑ کر کے تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، بار بار حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، اس کائنات کی بادشاہت تیرے لیے ہے، تیری بادشاہت میں، تیری تعریف میں اور تیری عبادت میں دنیا کا کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ پورے 2-2.5 مہینے شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ مکہ کی وادیاں، مکہ کی گلیاں، منا کی وادیاں، عرفات کی وادیاں، مزدلفہ کی وادیاں، پورا مشاعر مقدسہ حاجیوں کے اس توحید کے نعرے سے گونج اٹھتا۔ یہی توحید ہے جس کو اللہ نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا، اور اسی توحید پر قائم رہنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد دعا مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا، وہاں شرک کی نفی کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ کہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے، ابراہیم اکیلے ایک امت تھے توحید پر چلنے کی وجہ سے، دنیا کے تمام غلط راستوں کو اور باطل راستوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے دین پر قائم رہنے والے تھے اور کبھی شرک نہ کرنے والے تھے۔ یہی ابراہیم کی خصوصیت تھی، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مکہ کو آباد کیا تاکہ توحید پر دنیا کے لوگ قائم رہے اور توحید کا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچے۔ اور آخری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ اس شہر کے امن و امان کے لیے اور امن و شانتی کے لیے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور اس شہر کو امن والا شہر
شانتی والا شہر بنا دے، یہاں سکون و اطمینان ہو، دنیا کے لوگ آئے تو وہ دنیا داری سے الگ ہو کر کے، وہ دنیا کی تمام پریشانیوں اور ٹینشنوں سے الگ ہو کر کے، دہشت اور خوف سے باہر نکل کر کے پورے اطمینان اور سکون سے تیرے گھر میں تیری عبادت کر سکے اور تیرے سامنے سجدہ ریز ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو امن کا گہوارہ ہے وہ مکہ مکرمہ، وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، بیت اللہ الحرام۔ یہاں تک کہ وہاں آنے والے پرندے بھی، وہاں رہنے والے جانور بھی، وہاں اڑنے والی چڑیا بھی اللہ رب العالمین کے اس گھر میں بہت ہی امن و سکون کے ساتھ اڑتی ہے، رہتی ہے اور دانا چگتی ہے۔ قافلے چل رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں پیدل، لیکن کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا وہ گھر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر اہل ایمان تک پہنچا دیا۔ آج آپ دیکھیں دنیا سے لوگ کھینچے ہوئے رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینوں میں، خاص طور پر حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، بہت ساری فلائٹیں جا چکی ہیں اور جانے والی ہیں، دنیا کے کونے سے لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس زاد اور راحلہ کی طاقت ہو، توشہ کھانے اور پینے کا انتظام ہو، اپنے بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کر کے جائے کہ سفر کے دوران کوئی تکلیف نہ ہو، اور اپنے پاس اتنا توشہ ہو کہ وہاں پہنچ کر کے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اور سواری کا انتظام ہو، سفر خرچ کا انتظام ہو، وہاں تک پہنچنے کے لیے ٹکٹ اور بھاڑے کا، رہنے اور سہنے کا انتظام ہو، تو اللہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی پر زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مدینہ کی سرزمین پر کہ ایھا الناس حجوا، کہ لوگوں حج کے لیے نکلو، حج کے لیے نکلو۔ تو ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی یہ ہر سال جانا ہے؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی امت کے لیے رحمت تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہر سال حج کے لیے جانا ہے تو دنیا کے تمام صاحب استطاعت مسلمانوں کو ہر سال حج کے لیے جانا ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہوئی کہ آپ نے امت محمدیہ کو مشقت سے باہر نکال لیا اور ہر سال حج کے واجب ہونے کے بجائے زندگی میں صرف ایک بار فرض قرار دیا، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے، ذات اور راحلہ کی طاقت ہے، اپنے تمام گھریلو انتظامات اور واجبات کے بعد اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کا اور اس کی زیارت کا، وہاں طواف کا ارادہ کر سکتے ہیں، تو انہیں حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے پاس انتظام ہو جائے تو فی الفور اس کے اوپر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس میں تراخی اور تاخیر جائز اور درست نہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حج کی فضیلت کو ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو ترغیب اور تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج کر کے جب لوٹتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا، اور وہ ایسے آتا ہے جیسے اس نے ابھی ایک نیا جنم لیا، ایک نیا جنم لیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب سواری پر سوار ہوتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے تو ایک نیکی اللہ رب العالمین لکھتا ہے، دوسرا قدم سواری رکھتی ہے تو اللہ رب العالمین گناہ کو مٹاتا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے گھر میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے
تو گویا کہ اس نے 70 غلاموں کو آزاد کر دیا. اور اس کے بعد جب میدان عرفات کے وقوف کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, اپنے لباس اور کپڑے کو چھوڑ کر کے, ناز و نعمت کو چھوڑ کر کے اس کھلے ہوئے ریگستان میں کیوں آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ ان سے کہہ دو اگر ان کے گناہ زمین میں ریت کے ذرات کے برابر ہیں, بارش کے قطرات کے برابر ہیں, تو آج میدان عرفات میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. جب وہ کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک کنکری کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا. اور جب طواف افاضہ کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اور اس کی نیکی کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت قرار دیتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کہ جاؤ آج تمہارے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ تمہارے گناہوں کو آج معاف کر دیا جا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیان فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق, جس نے حج کیا اور اس میں گناہ کا کام نہیں کیا, برائی کا کوئی کام نہیں کیا, سنت کے مطابق ارکان اور واجبات کو ادا کیا, رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر کے آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے برکت رکھی ہے, ہر قدم پر اللہ نے اس کے لیے خیر رکھا ہے, اور ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نیکی رکھی. تو یہ سفر بہت مبارک, یہ عمل بہت مبارک ہے, یہ عبادت بہت مبارک ہے, اور وہ سرزمین بھی بہت مبارک ہے, اور وہ سجدہ بھی انسان کا بہت مبارک ہے جو اللہ رب العالمین کے اس گھر میں ہوتا جہاں نبیوں کے قدم پڑے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ کیا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ نے سجدہ کیا ہے, امام الانبیاء محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, ہزاروں اور لاکھوں صحابہ کرام نے یہاں سجدہ کیا. میرے دینی بھائیوں اور دوستوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حج کی تعلیمات کو سیکھیں اور حج کے فضائل اور مناسک کو جانیں, اور اللہ رب العالمین کے اس گھر کا قصد کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, عمرہ اور حج کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں, اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں. جیسے نماز عبادت ہے, زکات عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, ویسے زندگی میں ایک بار حج کرنا اور عمرہ کرنا صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر فرض ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر ایمان پر زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں اللہ ان کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. اللہ ان کے عمرے اور زیارت کو قبول فرمائے. بارگاہ جو لوگ جانے والے ہیں, جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے سفر کو آسان بنائے. اللہ رب العالمین ان کو حج مبرور کرنے کی سعادت عطا فرمائے. بارگاہ ہمارے جان کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. بارگاہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین حج کے لیے جانے والے مسلمانوں اور حاجیوں کی حفاظت فرما, ان کے جان مال کی آل و اولاد کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے, ہمیں کفر سے محفوظ فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہے ایمان پر اور توحید پر قائم فرما. خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.